امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، دیوانگی۔ اپنی ظالم بھابھی کے ساتھ رہنے والی امبیشیس نگین فیاض غربت اور انحصار کے طوق سے آزاد ہونے کے لیے کئی معمولی نوکریاں کرتی ہے۔ ایک بس ہوسٹس کے طور پر کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات سلطان درانی سے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اثر و رسوخ کے ساتھ جلد ہی بننے والا سیاستدان، اس کی موجودگی سے ڈرا ہوا سلطان پہلی نظر میں نگین سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی شدت سے بے خبر وہ نگین کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ درج ذیل واقعات ان کی زندگی اور کیریئر کو بدل دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے تعاون سے نگین نئے سرے سے شروعات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نگین کے ساتھ اپنے اختلافات کو حل کرنے میں ناکام سلطان اسے دوبارہ تلاش کرنے کے مشن پر نکلتا ہے۔ کیا نگین اور سلطان کی دوسری بات چیت بھی پہلی ہی کی طرح المناک ہوگی یا جذبات کے طوفان سے آخر سکون ملے گا؟ نمبر 7، میرے پاس تم ہو۔ بعض اوقات محبت بھی کچھ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ میرے پاس تم ہو ایک عام جوڑے دانش اور مہوش کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کی مختلف ضروریات اور ذہنیت ہیں جو انہیں آہستہ آہستہ الگ کر دیتی ہے۔ عائزہ خان بطور مہوش ایک متوسط گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کی شادی دانش سے ہوئی ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسے زندگی سے کچھ توقعات ہیں جو دانش پورا نہیں کر پا رہا۔ ہمایوں سعید بحیثیت دانش ایک سادہ اور ایماندار آدمی ہے جو ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے۔ ان کی زندگی ان کی بیوی مہوش کے گرد گھومتی ہے۔ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دانش کی پوری کوشش کے باوجود وہ مہوش کو وہ زندگی نہیں دے پا رہا جس کی وہ خواہش رکھتی ہے۔ نمبر 6، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ نمبر 5، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسا بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 4، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطۂ نظر کے ساتھ دو بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطۂ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔
اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جسے تقدیر پر پختہ یقین ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتے ہیں۔ مستجاب اور دعا کی زندگی میں چیزیں حیران کن موڑ لیتی ہیں۔ جب مستجاب کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے تاہم دعا انہی جذبات کا بدلہ لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ مستجاب جو انکار کا عادی نہیں، وہ غصہ ہو جاتا ہے اور دعا کی طرف اس کی پسند جلد ہی جنون میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتا ہے اور ورلڈ بینک میں کام کرتا ہے۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشرا اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریو شاہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہے تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔